هو الذی، وہ ذات جس نے جعل لکم الارض ذلولا، جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا. ذلولن کے معنی تابع، یہاں تابع اور نرم ہونے سے یہ مراد ہے کہ زمین پر زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں زمین پر پیدا فرمائیں. مثلا پانی ہے، نہریں ہیں، چشمے ہیں، سمندر ہیں، پھر یہ ایک انداز میں بہتے ہیں. یہاں پر زمین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مشینری ہمیں لگانی نہیں پڑتی. لیکن آپ زمین سے نکل کر خلا میں جائیں تو آپ جانتے ہیں وہاں پر سانس لینا مشکل ہے، وہاں کی زمین پر کھڑا رہنا مشکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کا دباؤ بھی یہاں پر وہ رکھا جس کو ہمارا جسم برداشت کر سکے. خلا کے اندر یہ بعض مقامات پر مثلا اگر آپ خلا میں جانے سے پہلے زمین سے بلند ہوتے ہیں تو ہوا کا دباؤ اوپر جا کر اس قدر بڑھ جاتا ہے. بعض ایسے مقامات ہیں کہ اگر کوئی بغیر مشینری کے وہاں پر ہو تو ہوا کے دباؤ کی وجہ سے اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے. تو نہ تو زمین میں ہوا کا اتنا دباؤ ہے، نہ یہاں اتنا ٹیمپریچر ہے کہ جو ٹیمپریچر ہماری برداشت سے باہر ہو. ہر طرح کے اللہ تبارک و تعالی نے آسانیاں پیدا فرمائیں. لکم الارض ذلولا، زمین کو تمہارے لیے تابع کیا، جو تمہاری ضرورت تھی اس کے مطابق زمین کو پیدا فرمایا. پھر کتنی پیاری بات مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین بنی لکم، کس کے لیے؟ تمہارے لیے. سورج چاند کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے. تو سورج چاند تمہارے لیے بنائے گئے، زمین تمہارے لیے بنی. تم کس کے لیے بنے ہو؟ تم بنے ہو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے اگر وہ اس مقصد میں کارآمد نہ ہو تو بیکار ہے. ایک پنکھا اگر ہوا نہ دے تو وہ نام کا پنکھا ہے، حقیقتاً پنکھا نہیں ہے. تو اگر انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور اگر اسے اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل نہ ہو تو وہ جانوروں سے بدتر ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، پس چلو زمین کے راستوں میں. وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور اللہ کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، اسی کی بارگاہ میں جانا ہے. اب گناہ کرنے والوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس رب سے بے خوف ہو گئے جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے. آسمان اعلیٰ ہیں، جس کی بادشاہ جب آسمانوں میں ہے تو زمین میں بھی ہے، تمہارے دل پر بھی ہے، تمہارے روئیں روئیں پر ہے. کیا تم اس رب سے بے خوف ہو گئے اور گناہ کرتے ہو؟ اَن یخسف بکم الارض، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور اس وقت زمین کانپنے لگے اور تم اپنے مکانات سمیت زمین میں چلے جاؤ. کیا تمہیں گناہ کرتے ہوئے خوف نہیں آتا؟ ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس رب سے بے خوف ہو کہ جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت روئے زمین کے اور کائنات کے ذرے ذرے پر ہے. ان یرسل علیکم حاصبا، گناہ کرتے وقت تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ وہ رب اس پر قادر ہے کہ وہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے؟ تو تم اپنے رب کے عذاب سے بے خوف کیوں ہو؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس ان قریب تم جان لوگے کیسا ہے میرا ڈر سنانا، جو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. یہ جب عذاب آئے گا تو تم اس کی حقیقت کو جانو گے. وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر میری باتوں کا انکار کرنا کیسا رہا.
یعنی اس کا انجام انہوں نے دیکھا. اولم یرو الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا؟ وہ غور کریں. فوقہم، وہ پرندے ان کے اوپر، صافات، پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، اور وہ اڑتے ہوئے اپنے پروں کو سمیٹ بھی لیتے ہیں. بلکہ بسا اوقات آپ پرندوں کو دیکھیں تو وہ بغیر پر ہلائے اپنا بیلنس اس طرح قائم رکھتے ہیں کہ کافی دیر تک وہ فضا کے اندر گھومتے رہتے ہیں. عام طور پر جو چیز بھاری ہے وہ زمین کی طرف گرتی ہے. ان پرندوں کو کس نے یہ طاقت دی؟ ان پرندوں میں یہ صلاحیت کس نے پیدا کی؟ یہ کہاں ٹریننگ حاصل کرنے گئے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں فضا کی بلندیوں میں روکنے والا صرف رحمان عز و جل ہے، جس کی قدرت سے اور جس کی دی ہوئی طاقت سے یہ زمین میں گرنے کے بجائے وہ فضا میں اڑ رہے ہیں، اور پرندہ کہیں سیکھنے نہیں جاتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے دلائل ہیں کہ اس نے جو چاہا پیدا کیا. پھر بھی تم رب العالمین کی قدرت کو نہیں سمجھتے؟ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. امن ھذا الذی ھوا جند لکم، یا کون سا وہ تمہارا لشکر ہے کہ تم گناہ کرتے ہو، اور کس لشکر پر تمہیں غرور ہے، تکبر ہے؟ کون سا ایسا تمہارے پاس لشکر ہے؟ ینصرکم من دون الرحمن، وہ رحمان عز و جل کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے. یعنی گناہ کرنے والا یا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے عذاب نہیں دے سکتا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ عذاب آئے گا تو میرے پاس بہت بڑا لشکر ہے وہ مقابلہ کر سکے گا؟ جب ایسی بات نہیں تو پھر اللہ کی نافرمانی وہ کیوں کرتا ہے؟ ان الکافرون الا فی غرور، اور سب سے بڑے نافرمان کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں. تو فرمایا کافر وہ صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہیں اور اپنی آخرت سے غافل ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ تمہاری روزی بند کر دے تو ہے کوئی جو تمہیں روزی دے سکے؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، یا کون ہے کہ جو تمہیں روزی دے جب اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کو بند کر دے؟ تو جب وہ اپنا رزق بند کر دے تو کوئی روزی نہیں دے سکتا، تو پھر اسی کی فرما برداری کرو. بل لجوا فی عتب و نفور، بلکہ یہ کافر سرکشی میں اور نفرت میں ضدی ہو گئے ہیں، جھیٹ ہو گئے ہیں. ایک راہ ہدایت پر چل رہا ہے اور جنت میں جانے والے طریقے اختیار کر رہا ہے، اور دوسرا جہنم کی طرف جا رہا ہے. جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کی ایک مثال سمجھائی گئی. مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص اوندھا چلے، یعنی اس طرح چلے کہ وہ اپنے سر کے بل چلے. اب چلنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ پاؤں سے چلے، لیکن پاؤں سے چلنے کے بجائے یہ ہاتھوں سے چلے اور سر کے بل چلے. اور پھر چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں اس طرف نگاہ ہو. یہ الٹا چلے، سر کے بل بھی چلے اور نگاہ جو ہے وہ دوسری سمت رکھے اور جائے دوسری سمت. تو بتائیے کیا وہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ تو گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے لیکن وہ جنت کی راہ نہیں پا سکے گا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا جو اپنے چہرے کے بل الٹا چلے، اہدا وہ زیادہ راستہ پانے والا ہے،
ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ زیادہ راستہ پانے والا ہے جو سیدھے راستے پر سیدھا چلے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت کا ذکر فرماتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالی نے آنکھ، کان، عقل کی نعمت سے بہرور کیا۔ اب تم ان چیزوں کو اگر استعمال نہ کرو تو در حقیقت یہ چیزیں جس مقصد کے لیے تھیں اس مقصد میں تم نے استعمال نہ کیا، یہ بیکار ہو گئیں۔ وہی مثال ہے، کوئی بھی چیز ہے، مثلا یہ گھڑی ہے، اب اسے آپ گھڑی کہیں گے لیکن یہ اس قدر خراب ہو جائے کہ صحیح نہ ہو سکے اور ٹائم بھی نہ دے سکے تو اب یہ نام کی گھڑی ہے، اسے گھڑی ہم نہیں کہیں گے ان معنوں میں کہ حقیقت یہ فائدہ نہیں دے رہی۔ تو آنکھ اس لیے دی کہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو، قدرت کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو سمجھے۔ کان اس لیے دیے گئے کہ وہ قرآن کی باتیں سنے، احادیث طیبہ کی باتیں سنے اور سمجھے۔ جب وہ مقصد ہی اس نے فوت کر دیا تو قرآن پاک نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا سم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کہ کان تو ہیں لیکن کان کا وہ مقصد نہیں جو مقصد ہونا چاہیے۔ جب ان آنکھوں سے اور کان سے آخرت کی تیاری کے لیے کوئی چیز نہ سمجھی جائے، نہ دیکھی جائے تو یہ آنکھ اور یہ کان اس نے بیکار استعمال کیے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو الذی انشأکم، وہی ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار، اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے اور آنکھیں بنائیں، والافئدہ، اور تمہارے لیے دل بنائے یعنی عقل تمہیں عطا فرمائی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر کرتے ہو، تم بہت کم حق کو تسلیم کرتے ہو۔ بہت کم شکر کرتے ہو اس کے معنی یہ ہے کہ جس چیز کا جو استعمال تھا وہ تم حقیقتاً نہیں کر رہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو الذی ذرأکم فی الارض، وہ ذات جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اس ذات کو مانو اور اس کی عبادت کرو۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تو یہ نبیوں پر یہ اعتراضات کرتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما العلم عند اللہ، قیامت کا حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور یہ راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا تو فرمایا مگر اسے عام کرنے کی اجازت نہ دی۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ جب مجھے قیامت کا علم دینے سے منع کیا گیا تو اب میں قیامت کا سن تمہیں نہ بتاؤں، تم اعتراض نہیں کر سکتے کہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے نہ کیا، کیونکہ میرا کام ہے تمہیں نصیحت کرنا اور وہ کام میں نے کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب یہ لوگ قیامت کو اپنے قریب دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے۔ وقیل، اور کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہی عذاب ہے جو تم مانگا کرتے تھے، جس عذاب کی تم جلدی مچاتے تھے وہ عذاب آ گیا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم ان اہلکنی اللہ، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ تعالی مجھے وفات دے دے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں، او رحمنا، یا اللہ تعالی رحم فرمائے ہم پر یعنی ہمیں لمبی عمر دے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
دنیا سے تو سبھی کو جانا ہے۔ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ دین اسلام ایک وقتی تحریک ہے، حضور کے وصال ظاہری پر یہ اسلام ختم ہو جائے گا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تمنا کرتے، آپ کے انتقال کی تمنا کرتے۔ تو فرمایا کہ میں لمبا عرصہ دنیا میں رہوں یا مختصر عرصہ رہ کر اپنا مشن پورا کر کے یہاں سے تشریف لے جاؤں، تم پر جو عذاب آنا ہے وہ تو ہر صورت میں آئے گا۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، پس کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هو الرحمن، ساری طاقتیں رکھنے والی ذات وہ رحمان ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون، پسند قریب تم لوگ جان جاؤ گے، من ہوا فی ضلال مبین، کون کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اللہ تعالی کی قدرت اور انسان کی بے بسی کا ذکر ہے کہ انسان کس بات کا غرور کرتا ہے، کیوں رب کی بارگاہ میں جھکتا نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم، اے لوگوں تم بتاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر صبح کے وقت تمہارا پانی زمین میں دھس جائے، تم نے کنواں کھودا ہے، بورنگ کی ہے، تو پانی کی ایک سطح ہے جس سے تم پانی حاصل کرتے ہو، تو جو تم نے گڑھا کھودا ہے، صبح ہو تو اس گڑھے میں پانی نہ ہو، اس گڑھے سے نیچے چلا گیا ہو پانی، پھر تم کھودو تو تم میں جتنی طاقت ہے اتنا تم کھودو، لیکن پانی اس سے بھی نیچے چلے جائے تو دوبارہ پانی اوپر کون لائے گا؟ کس کی طاقت ہے جو اس پانی کو دوبارہ اوپر لا سکے؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، پس کون ہے جو اس پانی کو اوپر نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا لائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ سورہ ملک کے بعد آپ فرماتے اللہ رب العالمین، کیونکہ سوال ہے نا کون اس پانی کو دوبارہ لا سکتا ہے، تو حضور عرض کرتے کہ اللہ ہی لا سکتا ہے، اللہ رب العالمین۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ تم جو چاہو وہ ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کئی معاملات میں تم بے بس ہو، تم اس وقت بھی اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھتے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں ایک فلسفی تھا، جیسے آج کل ہمارے یہاں سائنسدان ہوتے ہیں، تو پہلے فلسفہ اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا، تو بعض سائنسدان اور بعض زیادہ پڑھے لکھے لوگ دنیاوی تعلیم، جن کے بعد دینی تعلیم نہیں، ہر بات میں وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو ایک فلسفی تھا، اس نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو کہنے لگا یہ کیا بات ہے، ہم مزید کھودیں گے، مزید کھودیں گے، مزید کھودیں گے، نکال لیں گے پانی۔ یہ کہتا ہوا وہ سو گیا، صبح اٹھا تو اس کی آنکھوں کا پانی وہ غائب ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی، وہ نابینا ہو گیا، تو غیب سے ندا آئی کہ اب ان آنکھوں کے پانی کو ذرا کھود کے نکالو۔ یعنی بے بس ہے انسان، یہاں صرف پانی مراد نہیں بلکہ بے بسی ظاہر کرنا ہے۔ انسان غرور و تکبر نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کی شان سب سے بلند و بالا ہے۔